وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم درس کا نمبر ہے 1904، آیات 30 سے 32، حصہ چہارم. آج کا موضوع کیا ہم خالص دنیا دار لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. تو تم ایک طرف کے ہو کر دین خدا کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ اور خدا کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو. خدا کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. مومنوں، اسی خدا کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے فرقے ہو گئے. سب فرقے اسی سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 30. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس تم قائم ہو جاؤ، یکسو ہو جاؤ، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو. فَأَقِمْ، قائم ہو جاؤ یعنی متوجہ ہو جاؤ یا اپنا رخ پھیر لو اس دین کی طرف یکسو ہو کر. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کر لو. واتقوہ، اور اس کا تقوی اختیار کر لو. واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. یہ کون ہے مشرک؟ من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنا دین الگ بنا لیا. وکانوا شیعاً، گروہ میں بٹ گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک گروہ
کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں خوش ہے، اسی میں مگن ہے۔ سامعین کرام، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کی توفیق اور اس کی عطا سے ان مذکورہ آیات کو۔ آیت نمبر 30 کے بارے میں تو ہم نے تقریباً یعنی یہ معلوم کر لیا کہ اللہ تعالی ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تم سب دین کی طرف، دین پر قائم ہو جاؤ۔ وَأَنْ أَقِيمُ الدِّينِ دوسری جگہ ہے وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، وَأَنْ أَقِيمُ الدِّينِ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، دین پر قائم ہو جاؤ، اس میں فرقہ مت پیدا کرو، ٹکڑے نہ کرو اس کے۔ تو بہرحال یہ مطالبہ ہے، باقی تو آپ دیکھ لیں۔ آج کا جو سبق ہے آیت نمبر 31 کے بارے میں ہے، منیبین الیہ، رجوع کر لو اللہ سے۔ دیکھیں منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کر لو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب رخ پھیرنا ہے، جو یعنی بات وہی ہے کہ تم اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لو، اس کی طرف رجوع کر لو۔ تقریباً بات ایک چیز ہے، الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن معنی ایک ہے کہ اللہ کے دین کی طرف رخ کر لو، اپنا رخ وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یکسو ہو کر اللہ کے دین کی طرف۔ دیکھیں یہ جو دین اسلام ہے نا، یہ اصل ہے ہماری کامیابی کی۔ ہم نے تو دین کو محدود کر دیا ہے چند ایک مخصوص عبادات تک، مخصوص کام ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، باقی تو ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ دین کیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو وضاحت کی بھی ہے لیکن بار بار میں کرتا رہوں گا، دین اصل میں زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنے کا نام ہے۔ دین اسلام، جو دین اسلام کا فالوور ہے اس کو وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں جیے گا۔ ایک تو اس کا رخ جو ہے اللہ کی طرف ہوگا اور پھر وہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا، اور وہ آسان ہے، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ بہرحال آج کا جو سبق ہے منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ اور میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جب انسان دنیا میں آتا ہے اور ہوش و خیرت کا مالک ہو جاتا ہے، یعنی بالغ ہو جاتا ہے، قوا اس کے برابر ہو جاتے ہیں، تو اس کو دو جہتوں میں سے ایک جہت کی طرف اپنا رخ پھیرنا ہوگا۔ اب اس کے سامنے یعنی اس کو تو کوئی بتاتا بھی نہیں ہے، یعنی ہمیں، یعنی عام طور پہ یہ ہے کہ ہمیں تو ایک ہی رخ کی تعلیم دی جاتی ہے کہ بھئی یہ دنیا ہے اور اسی کی طرف تمہارا رخ کرنا ہے۔ یہ ہم یعنی نہ کہے ہوئے الفاظ ہیں، یعنی آپ بچوں کے، آپ خود بھی ظاہر کے، آپ کا خود بھی رخ ظاہر کی طرف ہے، پھر اپنے بچوں کو بھی ظاہری کی تعلیم دیتے ہیں اور اسی کی تربیت کرتے ہیں۔ 1 کروڑ بچوں کو اسکول کے جمع کریں، 1 کروڑ، کلاس 10 کے، کلاس 9 کے، تو ان سے پوچھیں کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ ان میں سے ہر ایک دنیا کے بارے میں آپ کو بتائے گا، اپنے دنیا کا پروگرام بتائے گا۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں تو آخرت بنانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے اصل میں، آپ برا جانیں یا اچھا جانیں، لیکن یہ ہماری ذہنیت کے یعنی ذہنیت ہی ایسی نہیں ہے ہماری۔ دیکھیں ایک تو یہ رواج زمانہ ہے، ماحول کے اثرات ہیں، دوسرا ہم خود بھی سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ اور میں تو آپ کو دیکھیں سوچنے سمجھنے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ جو بھی ہوا، آپ کے بزرگ جیسے بھی تھے، اس وقت جس طرف بھی رخ ہے، لیکن آپ اپنا رخ سیدھا کر لیں اللہ کی طرف، دین اسلام کی طرف، اللہ کے بندے بن جائیں اور بندگی میں زندگی گزارے۔ منیبین الیہ، یہ دیکھیں آج جو ہے، آج کی جو 31 نمبر آیت ہے، یہ مطالبہ ہے واضح کہ تم نے کرنا کیا ہے۔ رجوع الی اللہ، اصل کام جو ہے انسان کے یعنی لائق وہ یہ ہے کہ یہ رجوع الی اللہ کر لے، اللہ کو منزل بنا لے،
اللہ کی طرف رخ پھیر لے، زندگی اللہ کے لیے خاص کر دے. جیسے کہ وہ آیت کا مفہوم ہے نا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے. دیکھیں یہ بات ہمیں بہت واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو ہم لوگ تو ہیں مشرکوں میں سے. مشرک کیا ہے؟ جس کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا تو کوئی اور مقصود، محبوب اور معبود ہوگا، یعنی وہ کسی اور کی اطاعت کر رہا ہوگا، وہ منچاہی زندگی گزار رہا ہوگا. اس میں زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. اگر ہمارا سر اللہ کے حکم کے سامنے نہیں جھکا تو پھر ہم غیر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. جھکنا تو ہے ہمیں یا تو اللہ کے سامنے یا غیر اللہ کے سامنے. لیکن اللہ کا مشورہ یہ ہے کہ تم اس کی طرف رجوع کر لو، منیبین الیہ. دیکھیں یہ رخ پھیرنے کی بات ہوتی ہے، رجوع الی اللہ. دل کا یعنی خیال، آپ دل کے خیال کو تبدیل کر دیں. ہمارا دل کا خیال ہے دنیا کا، دنیا میں رہنے کے پروگرام ہیں سارے. ہمارے مسئلے جو ہے وہ تو دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. ہماری پریشانیاں، ہماری خوشیاں، ہماری امیدیں، ہماری توقعات، ان سارے کا تعلق تو دنیا سے ہے. ہم تو دنیا کے ٹٹو ہیں، اللہ کے بندے تو ہم نہیں ہیں. اللہ کی طرف تو رخ نہیں ہے ہمارا، رخ پھیرنا بھی نہیں چاہتے. اب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں نا، یہ بات کسی کی سمجھ میں تھوڑی آئی گی. خالص اللہ کی طرف رخ. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا یکسو. دیکھیں یہ یکسوئی جو ہے، اس میں انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ تو یکسو اس کو ہونا پڑے گا کسی بھی معاملے میں. ہم یکسو ہیں دنیا کے معاملے میں، ہمارا رخ نہیں ہے. نہ ہم آخرت پر یقین ہے ہمارا، نہ ہم آخرت کو جانتے ہیں، نہ دین کو جانتے ہیں، نہ اسلام کو جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں. نہ اللہ کی طرف رخ ہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. باقی تو ایسی باتیں، باقی تو سارے دعوے رہ جاتے ہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. باقی تو دعوے رہ جاتے ہیں. دعوے تو منافقین مدینہ بھی کہتے تھے، کرتے تھے. تو اس سے تو دعووں سے نہیں ہوتا کچھ، عمل سے ہوتا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو ہمارا عمل گواہی دیتا ہے ہمارے عقیدے کی. ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، بالکل کلیئر بات ہے. آپ مجھ سے پوچھیں کہ تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے ہماری نیتوں کا؟ آپ کا عمل گواہی دے رہا ہے کہ آپ دنیا کے بندے ہیں، آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، آپ کی سوچیں دنیا کی ہیں، آپ کی خوشیاں، آپ کی امیدیں، آپ کی پریشانیاں ساری کی ساری کا تعلق تو دنیا سے ہے. ہم تو ظاہر کے بندے ہیں، ہم تو نفس کے بندے ہیں. اس بات میں تو آپ کو بھی یعنی زیادہ سمجھنے میں تکلیف. ہم تو عبد النفس ہیں، عبداللہ نہیں ہیں. ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، نہ بندے بننا چاہتے ہیں. بہرحال مطالبہ ہے ایک تو رجوع کا، پھر تقویٰ کا. تقویٰ کیا ہے؟ احتیاط. زندگی احتیاط سے گزارے. دیکھیں تقویٰ، یہ جنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے بنائی ہے. ذالک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار. متقی جنت میں جائیں گے اور جو متقی نہیں ہے، حق سے جنہوں نے انکار کیا ہے، وہ آگ میں جائیں گے. یہ بات نوٹ کر لیں. دیکھیں ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے جنت میں، نہ ہم جنت جانا چاہتے ہیں، نہ دوزخ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. نہ جنت پر یقین ہے، نہ دوزخ پر ہے. یہ کلیئر بات ہے. آج کے معاشرے 2022 جنوری
23 تاریخ ہے آج. کلیئر بات ہے، نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر. ہمارا یقین تو ظاہر پر ہے، ہماری تو ساری سوچ ظاہر کی ہے. ہم یکسو ہیں ظاہر کی طرف، ظاہر کے بندے ہیں، عبادت طاغوت ہیں ہم. طاغوت سرکشی شیوا ہے ہمارا. لیکن مطالبہ تقویٰ کا ہے. واتقوہ، دیکھیں تقویٰ کیا ہے کہ آپ زندگی احتیاط سے گزاریں، اللہ کی رضا کے مطابق اور اللہ کی رضا کے کام کریں اور اللہ کی ناراضگی سے بچیں. یہ تقویٰ ہے، احتیاط. واتقوہ، اب احتیاط جب آئے گی، یہ ایک میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، ذرا نوٹ کر لیں. تقویٰ تو دیکھیں یعنی مرکزی مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے، اللہ رحمت متقیوں کے ساتھ ہوتی ہے اور جو مخلص ہوتے ہیں. آیت کا میں نے ترجمہ پیش کیا. متقی شخص کامیاب ہوگا، غیر متقی جہنم میں جائے گا. یہ بات نوٹ کر لیں. تقویٰ ہمارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یعنی تقویٰ کا مطالبہ تو ہم سنتے رہتے ہیں نا، لیکن یہ ہمارے لیے کوئی خاص ایشو نہیں ہے. تقویٰ ہو یا نہ ہو، بہت بری حالت ہے، بہت بری حالت ہے آج. تقویٰ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے لیے. اصل چیز تو تقویٰ ہے. یہ تقویٰ کیا ہے؟ یہ ایک رویہ ہے احتیاط کا، محتاط رہنے کا، محتاط احتیاط سے زندگی گزارنے کا. آپ دیکھ لیں ہماری باتوں میں تقویٰ نہیں ہے، احتیاط نہیں ہے. بیگم صاحبہ جب غصے میں طیش میں آتی ہیں، جو منہ میں آتا ہے بولتی چلی جاتی ہے. اس طرح اس کا میاں بھی ہے، جو ناراض ہوتا ہے تو جو اس کے منہ میں آتا ہے بولتے چلے جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ یہ میرے بچوں کی ماں ہے اور یہ میرا بہت ساری خدمتیں، بہت ساری ڈیوٹیاں بغیر کسی پیسوں کی کر رہی ہے. تو یہ نہیں رہتا ہمیں ہوش. بس میاں کو غصہ لگ گیا اور چڑھ گئی تو بس پھر وہ بولتا رہتا ہے. یہ صرف میاں بیوی کا معاملہ نہیں ہے، ہر معاملے میں ہم میں سے ہر شخص، مرد ہو یا عورت، غیر محتاط انداز سے ہمارا یہ ایک رویہ بن گیا ہے، ہمارا غیر محتاط رویہ. چاہے شوہر کا بیوی کے ساتھ یا بیوی کا شوہر کے ساتھ، یا عام طور پہ آپ دیکھ لیں اللہ کی رضا کی ہمیں کیا، آج کے مسلمان کو کیا پرواہ ہے کہ اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے. دین اسلام تو اسی کی وضاحت کرتا ہے. اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. ہم تو رکنے والے نہیں ہیں. ہمیں کیا غرض کہ رسول کیا دے رہا ہے اور کس کام کا حکم دے رہا ہے اور کس چیز سے ہمیں روک رہا ہے. رسول ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی رشوت لینے دینے والا جہنم میں جائیں گے. ہمیں کیا غرض؟ جہنم ہوگی تو دیکھیں گے، دیکھا جائے گا. ابھی تو کر لو، مزے اڑاؤ. پیسے آ رہے ہیں، 1 لاکھ ہیں، 2 لاکھ ہیں. بعض محکموں میں ہوتے ہیں، یعنی زیادہ ریٹ ہوتے ہیں محکموں میں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. دیکھیں رشوت وغیرہ کوئی، یہ ایک مسئلہ نہیں ہے ہمارا مسئلہ غیر محتاط کا ہے. آپ رشوت بھی نہ لیں، آپ رزق حلال بھی کمائیں، لیکن اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، لہٰذا دین کی طرف آپ کا رخ نہیں ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں. برائی اصل میں یہ ہے کہ آپ اللہ سے رخ پھیر لیں. نیکی یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور تقویٰ کی روش اختیار کر لیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جو تیسرا مطالبہ ہے وہ نماز قائم کرنے کا ہے. نماز قائم کرو. نماز کی ادائیگی نہیں، نماز کے قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر تم مشرک ہو. کیا مطلب؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اچھا ایک بات میں، آپس میں ہم بات کر رہے ہیں، ایک بات میں کہوں.
بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے اور بہت سے لوگ پڑھتے بھی ہیں، لیکن جو نماز نہیں پڑھتے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. نماز کا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، وقت آتا ہے چلا جاتا ہے. بعض لوگ 2 نمازیں نہیں پڑھتے، صبح کی نماز مشکل ہوتی ہے ان کے لیے، اور کوئی ایک اور نماز، 2 نمازیں رہ جاتی ہیں، پھر وہ اس کی قضا بھی نہیں کرتے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے. بہرحال دیکھیں یہ بات نہیں ہے، جو بات ہے وہ دوسری ہے. نماز کس پہ فرض ہے؟ مومنوں پر. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز کیا ہے؟ یہ رب کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنے جو وعدہ مومن نے کیا ہے، مومن پر فرض ہے یہ نماز. ایک بات نوٹ کر لیں، ہم تو دیکھیں نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں نماز کیا ہے، ہمیں اپنے دین کا بھی پتہ نہیں ہے، ہمیں اسلام کا بھی پتہ نہیں ہے، ہمیں قرآن کا بھی پتہ نہیں، نہ ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں. یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ تو روایتی چیزیں ہیں. نماز پڑھ لی، نماز کا وقت آیا نماز پڑھ لی، روزہ مہینہ آیا رمضان، روزے رکھنے شروع، بھوکے پیاسے رہنے شروع ہو گئے، زکاتیں دے دی، خیرات کر دیے، حج پہ چلے گئے، حج اور عمرہ کر کے آ گئے. یہ روایات ہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ روایات ہے. اگر آپ کا باپ ہندو ہوتا تو آج آپ مندر میں جاتے، نہ وہ جو سمجھ رہا ہے کہ بھئی یہ کیوں میں بتوں کو پر نام کر رہا ہوں. اور یہاں نہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم کون ہیں یہ بھی ہمیں نہیں معلوم. دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے. نماز کا مقصد جسے معلوم نہیں ہے اور نمازی ہے وہ جائے گا جہنم میں. جو نماز سے غافل ہیں، ساہون، سورہ ماؤن میں ہے نا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. اصل چیز تو ریاکاری ہے. ہم لوگ تو ریاکار ہیں. ریا کیا مطلب؟ جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، تو وہ ریاکاری میں آ جاتا ہے. مومن کا ہر کام میں للہیت ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے، چاہے جو کام بھی کرتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. مومن کے تو ہر کام میں للہیت ہوتی ہے، ہر وقت وہ تقوی کی حالت میں سارے فیصلے کرتا ہے، سارے کام بھی ایسے، چاہے دنیا کے ہوں. دیکھیں دنیا اور یعنی دین، یہ سب کچھ دین ہے. آپ دفتر میں بیٹھے ہوئے اپنی ڈیوٹی انجام کر رہے ہیں، یہ نماز ہے آپ کی، ایک طرح کی نماز ہے. آپ رزق حلال کما رہے ہیں، ایک طرح کی نماز ہے، صدقہ ہے. یہ آپ اللہ کی راہ میں ہیں، نمازی بھی اللہ کی راہ میں ہے. آپ روزی روٹی کما رہے ہیں، آپ بھی اللہ کی راہ میں ہیں. سمجھنے کی کوشش کریں. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اللہ کی طرف تم رجوع کر لو، تقوی اختیار کرو، نماز قائم کرو. دیکھیں نماز کا جو مسئلہ ہے یہ سمجھنے والا ہے، اور میں اس کو اللہ کی عطا سے، اس کی توفیق سے آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں اللہ نے جو ہم پر چند باتیں رکھی ہیں، یہ 5 بنا، یہ ہماری تربیت فرما رہے اللہ تعالیٰ، اور اس میں اہم چیز جو ہے وہ نماز ہے. نماز کیا ہے؟ نماز ایک تو یہ ہے کہ مومن پر فرض ہے، کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، جو مومن نہیں ہے، جو متقی نہیں ہے، تو نماز اگر وہ پڑھے بھی گا تو نماز قبول نہیں ہوگی اس سے. ایک دنیا دار ہے، ایک جس نے اللہ سے رخ پھیر کے دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے، اگر وہ نمازیں پڑھے بھی تو اس کی نماز کا کیا فائدہ؟ مجھے آپ بتائیں. عام طور پہ تو دیکھیں یہ معاشرہ ایسا ہے کہ یہ ایک دنیا دار معاشرہ ہے. ہم سب لوگ دنیا دار ہیں، ہم اللہ والے نہیں بننا چاہتے. تو جب آپ کی منزل
اللہ نہیں ہے، اور اگر آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے تو نماز تو آپ کی جھوٹ بن جاتی ہے، نماز آپ کی جھوٹ بن جاتی ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ سارے ارکان آپ کے نماز کی جھوٹ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو اللہ اکبر کا جو آپ نعرہ بلند کرتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، تو وہ جھوٹ ہے۔ آپ کہتے ہیں دنیا بڑی ہے، دیکھیں ہم جو نعرہ بلند کر رہے ہیں وہ دنیا کی بڑائی کا ہے، ہم نے دنیا کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے۔ اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رب کو بڑا کرو، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ ہم عمل سے یہ کہہ رہے ہیں دنیا بڑی ہے، مال و دولت بڑی چیز ہے، مال حاصل کرو، دنیا حاصل کرو، دنیا کی طرف رخ کر لو، یکسو ہو جاؤ دنیا کی طرف۔ یہ ہمارے غیر اعلانیہ باتیں ہیں، زبان حال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں، خود بھی دنیا دار ہیں، دنیا کے راستے پر ہیں اور دنیا ہی کے طالب ہیں، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، نہ جنت کو مانتے ہیں نہ دوزخ کو اپنے عمل سے۔ آپ دیکھ لیں، اس میں تو کوئی خاص پریشانی کی بات نہیں ہے، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس پہ سوچیں۔ اگر آپ کا یقین ہے جنت اور دوزخ اور آخرت پر اور اللہ کی منزل ہونے پر، پھر تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ متقی ہیں، آپ مومن ہیں، جنت آپ کے لیے اللہ نے بنائی ہے، مبارک ہو، خوشخبری ہو آپ کو جنت کی۔ ہم تو ایسے نہیں ہیں، زبان سے کہہ دینے سے تو کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، مومن نہیں بن جاتا۔ ہاں، کتابوں میں آپ کا نام مسلمان آئے گا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ دیکھیں، یقین، ایمان یقین کا نام ہے، ہمارا یقین اللہ پہ نہیں ہے۔ کس طریقے سے؟ کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہمارا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، دین کے بارے میں ہم یکسو نہیں ہیں، ہم یکسو ہیں دنیا کے بارے میں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے جرائم کی فہرست تو کافی طویل ہے۔ ہماری یکسوئی ہے دنیا، ظاہر کی طرف، دنیا کے طلبگار۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی، اس شخص سے آپ اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کا مبلغ علم بس یہی ہے۔ اللہ، دیکھیں بہت زیادہ فرق ہے اللہ کے جو مطالبے ہیں اور ہم جو کر رہے ہیں، اس میں بعد المشرقین ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہم دنیا کے علاوہ کچھ چاہتے بھی نہیں ہیں، عملی طور پہ ہمارے باتوں سے، ہمارے کاموں سے، ہمارے ارادوں سے یہی لگتا ہے لم یرد الا الحیات الدنیا وفرحوا بالحیات، ہم دنیا ہی کی زندگی کے بارے میں خوش ہوئے جا رہے ہیں اور دنیا ہی ہمارا مدعا ہے زندگی گزارنے کا۔ اللہ، تو بہرحال دیکھیں، یہ ایک خطرناک طرز عمل ہے جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، یا جس پر ہم کارگر ہیں اور ہم اس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بڑا مشکل ایک مرحلہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے بارے میں کوئی بہتر فیصلہ کریں اور رجوع الی اللہ ہونا چاہیے، تقوی کی زندگی ہونا چاہیے۔ ابھی بات چیت جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔
منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ تو تم ایک طرف کے ہو کر دین خدا کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ، اور خدا کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ خدا کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ مومنوں، اسی خدا کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے فرقے ہو گئے، سب فرقے اسی سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم